السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے تحاشا انعامات فرمائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہم پر اپنے انعامات کی بارش فرمائی ہے کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم پر برسائے جا رہے ہیں۔ پھر ان نعمتوں کو برسانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کوئی کام کرے، حالانکہ وہ کام چھوٹا سا چھوٹا کام ہماری نگاہ میں ہو تو وہ کام کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو بخشنا چاہتے ہیں۔ ان کاموں کے بدلے بہت بہت بڑا ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور کئی ہم سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کام جان بوجھ کرتے ہیں تب بھی، اگر انجانے میں ہو جائے تب بھی، اللہ تعالیٰ اس اچھے عمل پر ہمیں ضرور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہم سے کہ میرے بندے نے ایک اچھا کام کیا۔ اچھا کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور شیطان کے سر میں خاک چڑھ جاتی ہے، اور شیطان اس بات پہ شرمندہ ہوتا ہے، شیطان کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کی بات کو مانا، میری بات کو چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ ہم سے کئی معاملات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کام ایسا ہے جس کام کو ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق اور شوق کے ساتھ ہم بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں۔ اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں، انسان کو اپنے لیے بھی اور انسان کو آخرت میں بھی اس کے فائدے ہوں گے۔ اپنے لیے بھی فائدے انسان کے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور انسان کی اپنی ضروریات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ انسان اگر اس کام کی طرف توجہ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ذرا توجہ دے کہ انسان کے لیے درخت لگانے کا کتنا زیادہ عام عمل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ درخت لگائیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب دیکھیں، درخت جب ہم لگاتے ہیں، کسی جگہ پہ ہم پودا لگائیں گے، پودا لگانے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہوگا کہ ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک اچھی ہوگی، ہمارا ماحول اچھا ہوگا۔ ہمارا ماحول اچھا ہوگا، آکسیجن ہمیں ملے گی، اس کے ساتھ ہماری زندگی ایک بہتر ہوگی۔ کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں اور کسی شہر کے اندر جب یہ درخت لگائے جاتے ہیں تو اس کے لگانے سے اس ملک کا، اس شہر کا، اس علاقے کا، اس گاؤں کا، اس محلے کا ماحول جو ہے ایک معطر ہو جاتا ہے، ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے۔ وہاں پر آکسیجن جو ہے وہ اچھے طریقے سے لوگوں تک پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی علاقے میں سیم و تھور ہو، زمین خراب ہو، اگر ہم وہاں پر بھی درخت لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہماری زمینیں جو بالکل ضائع اور بیکار ہو رہی تھیں وہ ہمارے استعمال میں آ جاتی ہیں، ہمارے کار آمد آتی ہیں۔ تو گویا کہ درخت پھر ہماری ضروریات میں ہمارے ہی کام آتے ہیں۔ ہم ان درختوں کو کاٹتے ہیں، ان درختوں کو کاٹنے کے ساتھ ان کی لکڑیاں اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے، اپنے گھروں میں ایندھن جلانے کے لیے، اپنے گھروں کی تعمیر و ترقی کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہم ڈائس وغیرہ بنا لیتے ہیں، چیئرز وغیرہ، کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم یہ لکڑی استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کام تو تب ہوگا جب ہم درخت لگائیں گے، جب ہم پودا لگائیں گے، وہ پودا کل کو بڑا ہوگا، وہ بڑا ہو کر جب درخت کی شکل بنے گا پھر ہمارے وہ کام آئے گا۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ذاتی فائدے۔ اب ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کا کیا فرق پڑتا ہے۔ نامہ اعمال میں کیا فرق ہوگا جب ہم قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، ہماری نیکیوں کو دیکھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے فلاں علاقے میں یا فلاں جگہ پر ایک درخت لگایا تھا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب موقع دے، ہم فوراً درخت کو لگائیں، پودا لگائیں، تاکہ اس پودا لگانے سے ہمیں دنیا میں بھی بینیفٹ ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ آخرت میں اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت کا پودا لگائے
یا کھیت میں بیج بوئے، یعنی درخت کا پودا لگا دیتا ہے، کوئی پھلدار درخت ہو یا کوئی بھی پودا ہم نے لگا دیا، یا کھیت میں ہم نے بیج بو دیا، پھر اس میں سے، اس درخت کے اوپر سے، اس بیج میں سے کوئی انسان اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے کوئی پھلدار درخت لگا دیا، جب وہ بڑا ہوا اس کو پھل لگا، کوئی راہ گزر کسی انسان نے اس پھل کو توڑ کر پھل کھا لیا، کوئی جانور اس کے اوپر بیٹھا، کوئی پرندہ بیٹھا، اس نے اس پھل سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہہ دی، یقین مانیے سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہارے اس لگائے ہوئے پودے کے اوپر جو پھل پڑا، جو تم نے بیج لگایا تھا، اس بیج سے جو نئے بیج نکلے، ان بیج یا اس پھل سے کسی انسان نے یا کسی پرندے نے اگر بینیفٹ لیا، کوئی فائدہ اٹھایا، اس کو اس نے کھا لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس انسان کی طرف سے ایک صدقہ بن جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہ ہماری طرف سے وہ صدقہ خیرات ہے، صدقہ بن گیا ہمارے لیے۔ ہم دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن جب تک درخت جوان رہے گا اس کے اوپر پھل لگتے رہیں گے، پرندے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہمارے طرف سے ان کے لیے ہمارا صدقہ ہوتا رہے گا۔ اور صدقہ جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جو ہے انسان کے کام آئے گا۔ یہ فائدہ ہے درخت لگانے کا۔ اس فائدے کو دیکھیں، چھوٹے سے عمل ہے جو ہماری مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خود بھی درخت لگائیں، دوسرے لوگوں کو درخت لگانے کا کہیں، اس سے اپنا ماحول بھی اچھا بنائیں، اپنے ملک کا، اپنے گلی محلے کا ماحول اچھا بنائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ماحول بھی اچھا ہوگا، اور آخرت میں جو ہمارے لیے ایک اچھا ماحول تیار کیا جائے گا اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔